کہ ان نعمتوں میں زوال نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے، مشقت نہیں ہے، انسان کے وہم و خیال سے وہ نعمتیں باہر ہیں۔ حدیث میں آتا ہے میں صالحین اپنے بندوں کے جو محبت والے ہیں وہ نعمتیں رکھی مالا اذن سمعت، کسی کان نے نہیں سنی، ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے دیکھی، کسی دل پر اس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اور اس نعمتوں میں آپ کو کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی پرہیز نہیں ہے ڈاکٹری کی کہ یہ نہ کھاؤ تو جو مرضی کھاؤ، اور جو چاہو وہ تمہارے لیے ہوگا۔ دنیا بادشاہ کے لیے بھی یہ نہیں، یہاں تمہارا جب تک زندگی تم کو کبھی موت کا ڈر ہے، کبھی بیماری کا ڈر ہے، کبھی رزق کا ڈر ہے، کبھی دشمن کا ڈر ہے۔ بتا کتنی مصیبتیں تھیں، انسان کیا یہاں زندگی گزارے، آپ مجھے بتاؤ کیا مستقبل بنائے؟ کبھی ہوائی جہاز ملبے میں چلا گیا، کبھی جہاز پانی میں ڈوب گیا، کبھی اس کو اب بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کی سر کی رگ پھٹ گئی، اس کو رسولی ہوگی، کیا مصیبت ہے۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، جی گولی کسی کو لگنے سے گزر رہا تھا، اس کو لگ گئی، کیا ہو گیا؟ آپ کو ضمانت ہے ان چیزوں کی؟ کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے، صبح کی خبر کچھ ہے، شام کی خبر کچھ ہے۔ آپ بس زیادہ یہ سوچیں ایمان بچانا، روٹی تو کتے کو بھی مل جاتی، کافر کو مل جاتی، ایمان بچ گیا آگے آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ اگر آپ یقین رکھتے ہیں قرآن پر، اگر آپ یقین رکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، بس اگر ان پر یقین ہے، میں اس یقین سے چلتا ہوں، پھر مجھے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ہاں اگر آپ نے کلمہ پڑھا، آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، برحق خدا ہے، لا شریک لہ، برحق ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، برحق حق نبی ہیں، تو آپ کو کسی کی بات پہ یقین کم ہو زیادہ ہو، پیر ہو، وزیر ہو، ولی ہو، کوئی ہو، ہے جی، لیکن آقا کی بات پر آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ادھر تک چلیں تو پھر آپ ان وسائل کو پڑھیں کہ آپ کے اندر قوت پیدا ہو، صلاحیت تو قابل زمین میں ہے، ہر قسم کی ہے، لیکن زمین کو بیجا نہیں گیا تو کیا فائدہ ملے گا اس سے؟ اب دیکھو کتنے ماشاء پڑھتے ہیں، کتنی ان کی قابلیت صلاحیت ہے نوجوانوں کی، لیکن ان کو بیجا نہیں گیا ایمان کے طور سے، پھر کتنی مصیبتیں ان پر بھی آتی ہیں، حکومت بھی آتی ہیں، زوال بھی آتے ہیں، تو یہی مستقبل جوان ہی بنتے ہیں نا۔ اب ان کو بیجا جائے گا تو ان کی اچھی زمینیں، اچھے دل، کیوں آقا جی نے کہا وَاسْتَوْصُوا بِالشَّبَابِ خَيْرًا، میں تم کو جوانوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، ان کے دل بڑے اچھے ہوتے ہیں، ارق وافر، بہت نرم ہوتے ہیں اگر ان کو کوئی سنبھال لے۔ اسی میں جوانوں سے بہت محبت، ذرا سمجھاتا ہوں، وہ بوڑھوں کی طرح زیادہ نہیں سوچتے ہیں، بس تیار ہو جاتے رات ذکر کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، کالج میں نہیں جانا، میں کہتا بھائی ادھر میں پھر دھکیل کے کالج بھیجتا ہوں، اتنے اچھے ہیں ماشاء، بس اللہ ہی اللہ کرنے اچھے۔ اور بوڑھے مشکل سے چلتے ہیں، آقا جی کا حدیث مفہوم ہے، جوانوں نے مجھ سے زیادہ محبت کی، میرا ساتھ دیا، اور بوڑھوں نے مجھے زیادہ تنگ کیا، ستایا، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، یہ ہے، وہ ہے، سوچتے ہیں اچھا اور بھی کچھ کرنا ہے، یہ بھی۔ آقا کے پیچھے تو لیلا مجنوں کی طرح چلنا سوچنا ہی نہیں ہے۔ تو جوانوں کا میں تجربہ ذرا سمجھاتا ہوں، ماشاءاللہ ایک دم لگ جاتے ہیں، اور آقا ان کی تعریف کی ہے، اور یہی جوان بعد میں ملک کو سنبھالتے ہیں، گھروں کو سنبھالتے ہیں، تو ان کا ایمان کا مسئلہ مضبوط حکومت کو بھی کرنا چاہیے، گھر والوں کو بھی کرنا چاہیے، ان کی تعلیم دینی، تو اس سے پھر ان کا مستقبل دنیا کا خود بخود بن جائے گا کہ خدا کی رحمت ان پر ہمیشہ رہے گی۔ اگر خدا کی رحمت پر نہیں ہے، تمہارا بیٹا کسی مصیبت میں، کسی گناہ میں، یا کسی شکنجے میں، یا کسی جرم میں، حکومت کیا کیسا واقعہ رشتہ داروں میں ہو جاتے ہیں، اس کی وضاحت شرط ہے، تم کو بھی منہ کالا کرے خود ہی برباد ہو جائے گا، یا وہ خودکشی کر لے گا، ایسی مصیبتیں آتی ہیں۔ تو اس دین پہ چلنے سے دنیا بھی بہت مضبوط ہوتی ہے، اور بہت سی مصیبتوں آفتوں سے آدمی خود ہی چھوٹ جاتا ہے۔ تو پھر ہم کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل میں لکھ لینا چاہیے، اس کو دل میں بسا لینا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ یہ چیزیں آپ کے ایمان کو مضبوط کریں۔ جب آپ کے سامنے فائدے اور یہ چیزیں آئیں گی، سننے سنانے سے نہیں، کرنے کرانے سے آپ کو کچھ نظر آئے گا، پھر آپ کہیں گے واقعہ لا الہ الا اللہ، یہ کہنا بہت بڑی بات ہے، اس میں بہت بڑی دنیا آخرت کی ہمارے لیے سعادت ہے۔ صحابہ کو ادھر سے نصیب ہے، ان کی کیا حالات ہیں، اسلام سے پہلے سارے، اس میں بے ادبی ہے، وضاحت نہیں کرنا چاہیے، لیکن مجہول کہتے ہیں کہ کہنے والی باتیں نہیں، لیکن بعد میں دیکھو وہ کیسے ہو گئے، سبحان اللہ، ان کے نام کی سڑکیں، قرآن رضی اللہ عنہ، خادم ولید کا ہے، یہ فلانے کا نام رکھے، بلال کی مسجد ہے، یہ ایسے نام شروع کیوں گئے، حالانکہ وہ لوگ پہلے کچھ اور تھے۔
جب آقا سے ملے کچھ اور ہو گئے. دیکھو، اور آقا سارے جہان کے لیے، ان کے لیے نہیں، سب پر ایک نظر ہے، ہم خود ہی دور ان سے ہوتے ہیں. محمد حق جلوہ نما تھا، نور حق جلوہ نما تھا، مجھ کو معلوم نہ تھا. نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا. نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا. خبردار نہ کہنا بشر اپنے جیسا ہر چیز احترام خبردار. کرتی ہے، ہر چیز. میسرا واپس آیا تجارت سے، ختیجہ کا غلام بولا میں بہت حیران رہا سفر میں. جب دھوپ ہوتی تھی تیز زور کے ٹائم تو بادل کا سایہ خود آتا تھا، 7 سال چلتا تھا جب تک کہ دھوپ جائے. ان ساروں کو اکٹھا کر سائنسدانوں کو بولے تھے کر کے دکھاؤ، کر سکتے ہیں؟ اکٹھا کرو. ایک جگہ بیٹھے کہتے دھوپ سامنے کی تھی، درخت کی ٹہنیاں خود مڑ کے ایسے آ گئے. اب کیا کچھ نہیں کر، تمہارے جیسے ہو. اپنے جیسے کہنا شرم نہیں آتی. خدا نے سوچنے کی کہ تم سوچو تمہارے جیسے. وہ کہتے ہیں جی قرآن میں آیا تو وہ سوچنے کے لیے کہا گیا ہے، بولنے کے لیے نہیں کیا گیا. کہتے قرآن میں ہمارے جیسے کہا ہے، تم کو کہا جی کہ سوچو بشر تمہاری طرح ہے یا نہیں ہے. تم سوچنا چاہیے، یہ نہیں کہ کہنا چاہیے. یہ کہنے لگ گئے جی. بھٹک جائے تو آدمی بھٹک ہی جاتا ہے جی، اتنا بھٹک جاتا ہے. خدا ہدایت دے. علم و عقل رکھتے ہوئے، ہندوستان والوں کو علم عقل نہیں ہے، انہوں نے بھی بہت کچھ بنایا، ایٹم بم چیزیں بہت کچھ عقل رکھتے ہیں. جب عقل ماری جاتی ہے جیسے عالموں کی ماری جاتی ہے انسان کی، علم میں، دنیا میں، آخرت میں. وہ دیکھو بت کو تراش کے بولتے ہیں ہمارا خدا ہے، ماری گئی نا عقل. اتنی عقل اور دانش رکھنے کے باوجود کو ایسی بات کرنی چاہیے. اگر کرنی بھی تھی بالفرض تو کہتے اس بت کو ہم نے بنایا، ہم اس کے خدا، ہم نے اس کی آنکھ بنائی ہے. کہ تم نے اس کو بنایا. خدا کو آدمی خود بناتا ہے. دیکھیں کتنی بڑی بے وقوفی ہے. ایسی عقل ماری جاتی ہے، دین میں بھی، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ کرے. وہ دیکھو خود بناتے ہیں پھر کہتے ہیں ہمارا خدا. خدا کو خود بناتا ہے انسان. تم کیسے مانتے ہو تو خود بنایا؟ اور کہنا بھی تھا، بکنا بھی تھا تو ایسے کہتے ہم اس کے خدا. تب بھی کوئی انسان چلو بھائی اس نے بنایا تم نے، پھر کہتے ہو ہمارے خدا. خدا کو خود بناتا ہم. یہ دیکھو ماری گئی نا عقل. ایسے اسلام میں بھی بعضوں کی عقلیں ماری جاتی ہیں، منافق ہو جاتے ہیں، بے ادب ہوتے ہیں. حضرت کہتے خدا کچھ نہیں. ایسی کتابیں لکھ بیٹھتے ہیں، ایسی باتیں لکھ بیٹھتے ہیں جس کے انداز بے ادبی کے ہوتے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں ایسی کتابوں کا، ایسی باتوں کا. ان کو فیض کی صورت سے علم اور تعلق محبت حاصل نہیں نا. آقا جی کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ایسی مثالیں، ایسی باتیں کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے بس خدا تعالیٰ کیا منہ سے نکالوں یا نہ نکالوں. کہ اسلام کہتا ہے کافروں کو بھی برا مت کہو کہ تمہارے خدا کو برا کہیں گے. اسلام یہ تعلیم سے میں چپی ہو جاتا ہوں. آقا کا پیشاب رحمت، نور، ایمان میرے نزدیک وہ تو بہت بڑی چیز ہے. اور آقا جی ایسے باتیں نہیں کرواتے تھے یا کرتے تھے یا حکم دے. وہ کہتے تھے میں تمہارے جیسا ہوں، لیکن وہ آپ کے ساتھ رہتے تھے، حالات سے واقف ہوتے تھے. ڈرنا بھی زیادہ اور ادب بے انتہا شروع ہو گیا تھا کہ دیکھتے تھے ہمارے جیسے تو ہے نہیں ہے. یہ کہتے وہ اپنے جیسے سمجھتے تو آقا جی کے معاملے میں ایسے کرتے، وضو کا پانی ایسے لگا لینا اور آقا کی تھوک کو ضائع نہیں ہونے دینا، اور آقا کے آگے پیچھے 24 گھنٹے ایسے کھڑے رہنا. خون پھینک نہیں دینا تو پھینکا نہ جائے اس کو پی لینا. یہ سب کیوں کیا؟
کرواتے تھے، کہتے کچھ نہیں کہتے تمہارے جیسا، وہ کہتے لگتے ہی نہیں ہے، آپ سے جو چیز مس جائے اس کے جیسی کوئی نہیں ہو سکتی ہے، آپ تو ایک بڑی ذات ہے۔ تو دیکھتے تھے نا مشاہدات میں چیزیں ان کی آتی تھی، اسی وجہ سے وہ ایک دفعہ اتفاق ہوا، اللہ اتفاق کراتا، آقا جی ایسا نہیں چاہتے تھے، یہ خدا کی طرف سے ان کی شہرت ہوتی ہے، کیونکہ خدا نے قرآن کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی شہرت کر دی ہے، اور تم کہتے ہو کچھ نہیں، کتنی بڑی بات ہے جی اللہ میاں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی شہرت کر دی ہے، بتائیں۔ تو یہ سارا معاملہ ایسے کہ خدا نے اپنی محبت کا، آقا کی محبت کا، دنیا محبت کرتی ہے، ہم بھی محبت کرتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت ہم سے ہمارے بھی معاملے دیکھو آئی لو یو کے کیسے ہیں، اس کا اظہار کیا خدا نے۔ بے اتفاق کیسے ہوتا تھا، تو وہ عورت آئی، اس نے دیکھا کچھ پانی سمجھ کر اس برتن میں پیشاب کو پی لیا، آقا جی تھوڑی دیر بعد آئے کہ میں پھینک دوں، جب پھینکنے کے لیے آئے تو دیکھا اس میں خالی تھا برتن، تو عورت کو بیٹھے دیکھا، کہا اس میں نے کچھ پیشاب تھا پھینکنا تھا، یہ کیا؟ اس نے کہا میں پیاسی تھی، میں سمجھی پانی تو میں اس لیے پی لیا۔ آپ نے کہا لن تستکی بطنکی بعد اليوم ابدا، آج کے بعد تیرے پیٹ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، صحت مند ہی رہے گی۔ بتائیں، جو چیز ہم میں ناپاک ہے وہ بھی ان میں پاک ہے، جو ان میں پاک ہے اس کا کیا عالم ہوگا۔ یہ کیوں ایسے ہے کہ آقا جی کا مادہ نور الہی ہے، ہمارا تمہارا مادہ غلاظت ہے، وہ ہم کو پاک کرتے ہیں۔ آقا جی کا مادہ نور الہی ہے، لمعۃ القبضۃ الرحمانی، اور یہ اللہ کی ضرورت ہے، لمعۃ القبضۃ الرحمانی، رحمان و رحیم کے نور سے بنے ہوئے، لمعۃ القبضۃ الرحمانی۔ ہاں اصل تو آپ کا یہ ہے نا، ہاں نور حق جلوہ نما تھا، تو اپنے جیسا کہتے ہیں، ایسی بکواسیں کرتے ہیں، اور قرآن تعالیٰ کے انداز کو غور کے لیے کہا کہ کہو میں تمہارے جیسا بشر ہوں، وہ ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ قرآن میں آیا تم کو سمجھانے کے، غور کرو تمہارے جیسے ہیں یا نہیں ہیں، سوچو کہ تم کیسے ہو، یہ کیسے ہیں، ان کا بولنا تمہارا بولنا، ان کی باتیں تمہاری باتیں، ان کے معجزے تم میں باتیں نہیں ہیں، اس لیے ہے کہ وہ اپنے جیسے ایسے سمجھتے ہیں، اور استغفر اللہ اور ایسی باتیں جو میں کہنا نہیں چاہتا ہوں۔ بہرحال ان کی ذات و بڑی وسیلہ، ان کا نام وسیلہ، ان کا تصور وسیلہ، ان کا درود وسیلہ۔ آپ درود پڑھیں 10 رحمت، تو درود وسیلہ بنا تو رحمتیں آئی نا، پھر کہتے وسیلہ نہیں۔ آپ پر 50 نمازیں تھیں، ہم 5 نہیں پڑھ سکتے، مر جاتے ہیں جی، وہ ہم سے مشکل ہوتی ہیں، تو 50 کا کیا بنتا؟ آقا جی نے 5 کروا دی، وسیلہ بنے نہیں بنے؟ لیلۃ القدر، آقا جی کی جی کو شفقت آئی اپنی امت پہ کہ بنی اسرائیل میں 80 سال جہاد میں رہا، خدا تعالیٰ کی محبت میں اسلحہ لے کے پھرتا، میری امت میں اگر ایسا ہو جائے، خدا نے کہا آپ سے ہم کو محبت ہے، آپ کی امت کے لیے آسانی ہے، اگر لیلۃ القدر کر لے وہ 80 سال اسی میں آگے بتائیں، تو آپ کی تو فعل ہوا نا۔ مدینہ ہے کچھ جی، عمل سے بھی ہوتا ہے، نسبت سے بھی ہوتا ہے، ہاں بہت چیزوں سے ہوتا ہے۔ خدا نے ان کو یہ کیوں کہا المدینہ تو خیر لہم لو کانوا، اگر تم سمجھو مدینہ تمہارے لیے بہتر ہے، تم میں سر کوئی کوشش کرے مدینے میں مرنے کے لیے، تو مدینے کو شرف آقا سے حاصل ہے، تو مدینے کی مٹی بھی رحمت ہے۔ اب بتائیں لوگوں کو کون سمجھائے؟ جس ایک انسان میں صلاحیت نہ ہو، آپ اس کو ڈاکٹر بنائے مصیبت ہے، پائلٹ بنائے مصیبت ہے، غرق کرے گا، اس کو کچھ بھی بنائے، وزیر بنائے، صدر بنائے، وہ تمہارا ستیہ ناش ہی کرے گا۔ صلاحیت دیکھ کے بنانا چاہیے، اسی حکومتی اداروں میں ڈاکٹر کی صلاحیت دیکھ کے ڈاکٹر بناتے ہیں، فوجی کو صلاحیت دیکھ کے چلے گا۔ ایسے علم میں بھی صلاحیت والے نہ ہو تو علم میں رہ کے ایسے لوگوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان کی عظمت اور محبت ہمارے دل میں زیادہ ہی کرتا رہا، اتنا کرے کہ آقا جی ہم کو آپ سے باتیں کرنی شروع کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔